बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। JUI में बगावत की बात हो रही है कि JUI में बगावत हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी में बगावत हो गई है और 3-4 मेंबरान जो हैं वो बागी हो गए हैं और वो आइनी तरमीम में जो हैं वफाक को वोट देने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बग़ैर जो है हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि मौलाना साहब के साथ जो हैं बार बार उसके पीछे आ रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, मगर आइनी तरमीम जो हैं वो मौलाना साहब खुल के सामने नहीं आ रहे। जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना है कि PTI को एतमाद में लेना है और जो शराइत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रखी हैं, जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब आइनी तरामीम पे उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं कि आइनी तरामीम अगर होनी है तो आप पहले ये चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन कर दें जो 25 अक्टूबर को है, और इसके बाद जो है वो 3 रुकनी पैनल जो है उसके नाम जाएंगे और उस हिसाब से उसको चेंज किया गया। ये आइनी तरामीम जो हैं आप ये ऐलान कर दें तो आइनी तरामीम अगले चीफ़ जस्टिस के लिए होगी। और आइनी तरामीम में जो वफाकी आइनी कोर्ट की मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और पीपल्स पार्टी चाह रही है उस पे इत्तेफाक हो गया था कि आइनी बेंच बनाया जाएगा, मगर ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को दिखाने के लिए था। हुकूमत एग्री कर गई थी कि आइनी बेंच बनाना है, मगर उसकी पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के पास नहीं होगी। हालांकि चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तमाम अदलिया का सरबराह होता है, उनसे ये इख्तियार छीन के जो है जुडिशल कमीशन कमेटी को दिया जा रहा था, तो उसमें पार्लिमानी मेंबर्स भी थे। मगर यहाँ पे वज़ीर आज़म साहब इतनी जल्दी क्यों हो रही है? वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद इतनी जल्दी क्यों आ रही है? इसलिए कि शहबाज शरीफ जो है वो समोआ जा रहे हैं 21 से 24 अक्टूबर तक। तो हुकूमत चाह रही है कि ये आइनी तरामीम जो है वो पास हो जाए। अब हुकूमत ने 63A जो हम बार बार जिक्र रहे हैं कि काजी साहब ने एक 2 साल बाद जो है 63A की नज़रसानी इसीलिए मंजूर की थी कि हुकूमत को एक सहूलत फराहम की थी कि जाओ आप किसी भी जमात के मेंबरान को उठाओ, उनको अगवा करो, उनसे ज़बरदस्ती वोट लो या उनको ख़रीदो, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मैंने जो है रास्ता आपके लिए आसान कर दिया, क्योंकि काजी साहब ने जाने से पहले 63A जो है वो मंजूर कर दिया। अब 63A क्या चीज़ है इस पर हम बार बार गुफ्तगू कर चुके हैं कि 63A में जो है उमर अता बंदियाल के टाइम में 2 साल पहले जो है जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस इजाज़ुल हसन उनके दौर में मज़ाहिर नकवी 3-5 रुकनी बेंच में 3-2 की अक्सरियत से फ़ैसला हुआ था कि जो वोट करेगा 63A में उसका वोट शुमार नहीं होगा और वो नाअहल हो जाएगा। इससे पहले आइन में था, जब ये फ़ैसला आया तो बार बार इस पर आवाज़ उठ रही थी कि ये आइन को रीराइट किया गया है, ये आइन में था ही नहीं कि वो जो है वोट काउंट ही नहीं होगा। मगर ये एक अच्छी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बीच में डाली थी, क्योंकि ख़रीद फ़रोख्त का धंधा जो है वो बंद हो गया था। अभी यहाँ पे जो है दोबारा कादी साहब ने अपना हमख्याल बेंच बना के यही ऑर्डर पास किया कि ये आइन में था नहीं और आइन को रीराइट किया गया है और नज़रसानी जो है वो मंजूर कर दिया। इस नज़रसानी की मंजूरी से पहले बिलावल भुट्टो और मुस्लिम लीग नून के अरकान 63A के हवाले से बताया करते थे कि ये जो है हटना चाहिए और ये जो है इल्लीगल था और ये आइन को रीराइट किया गया है। उसी तरह एक मैसेज जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा को पहुँचा और काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने जाने से पहले जो है 63A का मुकम्मल नज़रसानी मंजूर करके हुकूमत को एक सहूलत फ़राहम की। अब हुकूमत जो है उससे भरपूर फ़ायदा उठा रही है। अब सुनने में आ रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के सेनेटर्स को ख़रीद लिया गया है, वो बिक गए हैं या उनको उठा लिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो कह रहे हैं कि मेरे एक मेंबर को उठाया गया है, बाकियों को धमकी दी जा रही है, उनकी फैमिली मेरे घर पे है। कल उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट आवर में की है, मगर अब हुकूमत खुल के सामने आ गई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, जैसा कि हम पहले बार अर्ज़ करते रहे हैं कि ये कोशिश करेंगे, क्योंकि सेनेट में इनके नंबर्स कम हैं। सेनेट में इनकी 58 बंदे हैं, मैजिक नंबर के लिए 64 बंदा चाहिए और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ 5 मेंबरान सेनेट के अरकान हैं, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और उनमें मौलाना फजलुर रहमान साहब के 2-3 सेनेटर जो हैं वो फिसल गए हैं, उनको ख़रीदा गया है या वो बिक गए हैं। अभी तो बताया जा रहा है कि ग्रुप बन गया है, बीच में बागी हो गए हैं, उन्होंने बगावत कर दी है। मगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात में बगावत और जैसे तहरीक इंसाफ में बगावत नहीं हो रही, बड़ा मुश्किल काम है कि इस टाइम पे मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात में बगावत हो या तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं वो उनके साथ बेवफाई करें, ऐसे आसार नहीं लग रहे।
ان کو مجبور کیا گیا ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے یا انہیں خریدا گیا ہے، یہ مبینہ طور پہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، مگر ووٹ وہ آج دیں گے۔ اور حکومت نے جو سینٹ میں ان کے نمبر پورے نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ قومی اسمبلی کا توڑ ان کے پاس ہے، سینٹ میں ان کے نمبر پورے نہیں ہو رہے تھے، 57-58 بندہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ان کے اتحادی جماعتوں کا ہے۔ ان کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے زیادہ مذاکرات یہی تھا کہ 5 سینیٹر جو ہیں وہ ہماری طرف آ جائیں گے۔ اب آسانی سے گھی جو ہے وہ نہیں نکلا تو انگلی کو ٹیڑھا کرنا پڑا، اور اب یہ وفاقی آئینی عدالت بھی بنائیں گے، اور وزیر اعظم چونکہ 21 سے 24 سے بیرون ملک دورہ پہ جا رہے ہیں، اس سے پہلے یہ آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے مشکل ہدف جو تھا وہ سینٹ تھا۔ اب سینٹ میں انہوں نے سندھ اسمبلی کے 2 ممبران، 2 سینیٹرز تحریک انصاف کے جو ہیں، اور یہاں پہ پنجاب کے جو ہیں 2 سینیٹرز، اور بلوچستان کے 2 سینیٹرز، ان کو جو ہے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ اب سینٹ میں آج 6 بجے انہوں نے ٹائم رکھا ہے کہ 6 بجے جو ہے یہ سینٹ کا اجلاس بلائیں گے اور اس میں آئینی ترامیم پاس کر لیں گے۔ سینٹ سے اگر پاس ہو گیا تو قومی اسمبلی میں ان کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے کتنے بندے ووٹ دیتے ہیں، ان کو کس طریقے سے راضی کیا گیا ہے، یہ تفصیل سامنے ایک آدھ روز میں آ جائے گی، بلکہ جیسے ہی آئینی ترامیم ہوں گی یہ سارا چیز سامنے کھل جائے گا۔ اسلام آباد کو مکمل طور پہ لاک کیا گیا ہے، پنڈی اسلام آباد مکمل طور پہ بند ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کرفیو کا سماں ہے، کیونکہ ایک تو یہ جس انداز میں کرنے جا رہے ہیں، بندوں کو اغوا کر کے یا اٹھا کے یا زبردستی یا خرید کے، تو اس سے وکلاؤں کی تحریک جو ہے وہ آگے جائے گی، اور یہاں پہ آگے خطرہ ہے کہ تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پہلے ایجیٹیشن میں، پروٹیسٹ میں اکٹھے ساتھ نہیں چل رہے تھے، وہ یہاں پہ اکٹھے بھی ہو جائیں گے اگر اس طرح کوئی طریقہ کار کیا گیا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی محنت سے بیچ میں آئے ہیں اور بار بار مذاکرات کی ہیں اور آئینی ترامیم کا راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے آئینی ترامیم پاس ہو سکے، پارلیمان سپریم بھی رہے اور اداروں کا بھی خیال کیا جائے، مگر اس طریقے سے جو ہے حکومت نہیں چاہ رہی۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ اگر حکومت مولانا فضل الرحمان صاحب کی مان لیتا ہے تو پھر حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑی بات بھی کی کہ ان سب کے پیچھے جو ہے ایک طاقتور آدمی کا ہاتھ ہے، باقی وضاحت وہ نہیں کر پائے اور سارے، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس ہم مسلسل کے جیسے ہماری مفاہمت کے رویے کو حکومت جو ہے وہ اس کو آسان نہیں لے رہی، اس میں ہمارے ساتھ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے پارلیمنٹ کے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے، کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے اراکین پارلیمنٹ ایک آدھ تو اس وقت اغوا ہو چکے ہیں، ان کے بچے میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک کو دھمکیاں دی گئیں، ایک کو رشوتیں پیش کی گئیں، بڑی بڑی رشوتیں پیش کی گئیں۔ لیکن اس قسم کے رویوں کے بعد اگر حکومت کا یہ رویہ رہتا ہے، جس طرح آج شاہ محمود قریشی کے بہو کے ساتھ ہوا، ہمارے اختر مینگل صاحب ان کی خاتون رکن کے ساتھ، جو اس نے خود بیان بھی دیا ہے کہ کتنا پریشر ہے اس کے اوپر، ان کے جو رکن سینٹ ہیں ان کی طرف سے بھی شکایات آ رہی ہیں۔ اگر اس قسم کی صورتحال بنتی ہے اور حکومت یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ مجبور ہوں گے کہ مذاکرات کا پروسیس روک دیں، اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ ہم یہ بدماشی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم سے بات کرو احترام کے ساتھ جواب دیں گے، دلیل کے ساتھ بات کرو، دلیل کے ساتھ جواب دیں گے، پورے احترام کے ساتھ دیں گے، آپ کو مطمئن کریں گے، آپ ہمیں مطمئن کریں۔ یہ سیاست کا میدان ہے، لیکن جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں بھی ہم نے یہ قبول نہیں کی، آج بھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کا رویہ بدماشی کا ہوگا تو پھر ہم بھی اپنا رویہ بدماشی کا جانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آسان نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں، ہمارے خلوص کا مذاق اڑاتے رہیں، ہمارے نیکنیتی کا مذاق اڑاتے رہیں، ہماری سنجیدگی کا مذاق اڑاتے رہیں۔ یہ نہیں چلے گا۔ ہم واضح طور پر انہیں کہتے ہیں کہ ہم صبح تک ان تمام صورتحال کو تبدیل دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم کل اس سے سخت فیصلہ حاضر دماغی سے اور ہنس مذاق میں ایک فکرہ کسا کہ محسن نقوی ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے، تو اشارہ دے دیا۔ اب یہ انہوں نے ہر طریقے سے کرنی ہے، کیونکہ اوپر سے آرڈر ہے کہ یہ آپ نے آئینی ترامیم کرنی ہے ورنہ اس حکومت کی چھٹی۔
तो अब कौमी असम्बली में क्या पोजीशन है? कौमी असम्बली में इनके मौलाना फजल रहमान साहब के 8 जो मेंबरान हैं कौमी असम्बली की, उनकी ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये कि जो माली गनीमत इन्होंने पहले आपस में बांट लिया था, जिसकी वजह से ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को पसंद नहीं करते, उन्होंने इसको रिवर्स कर दिया था अपने फ़ैसले में। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है 12 जुलाई का, फुल कोर्ट जो था 8-5 की अक्सरियत से जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया था कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ बनती है, ये इनको दी जाएं। और इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी का जो काजी साहब का सिंबल लेने का निशान का फ़ैसला था, वो जो था उसकी तशरीह गलत की थी। इलेक्शन कमीशन ने उसकी तशरीह गलत की थी, इसलिए मखसूस नशिस्तों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर रखा गया। हुकूमत ने बहरहाल उसके ख़िलाफ़ जो है 217 इलेक्शन एक्ट के तहत तरमीम की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने बंद बांधा। उस फैसले को इलेक्शन कमीशन ने भी कबूल नहीं किया। आज लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर सरगर्म हो गई है, और आज सेनेट में अगर ये 2/3 अक्सरियत वाला फार्मूला हुकूमत का कामयाब हो जाता है, जो बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत अगर पेश कर रही है तो कामयाबी उनकी है, आज 6 बजे सेनेट से ये मंजूर हो जाएगा और 2/3 अक्सरियत सेनेट में इनको मिल जाएगी। अगर सेनेट में 2/3 अक्सरियत मिल जाती है तो ये फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को कह देंगे, क्योंकि ये सारी एक टीम है। इलेक्शन कमीशन को कह दिया जाएगा कि आप जो है तहरीक इंसाफ की जो 77 मखसूस नशिस्तें हैं, जिसमें कौमी असम्बली की 23 नशिस्तें हैं, वो हुकूमत के अरकान को आपस में तकसीम कर दें माली गनीमत की तरह। तो ये हुकूमत में PTI का माली गनीमत जो है, जिस तरह उन पर क्रैकडाउन किया गया, ऐसा समझे कि ये एक PTI के ख़िलाफ़ जंग थी, उसमें उनका माली गनीमत उनके हाथ लगा, उनके मेंबरान, अब उनको आपस में तकसीम कर दिया जाएगा। मतलब जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, सारी पार्टियों ने अपनी अपनी ले ली हैं, ये 23 नशिस्तें ले लेंगे और आसानी से इनके पास नंबर हैं 210, 23 साथ ये शामिल कर लें तो ये कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत पूरी कर लेंगे। यहाँ पे हुकूमत जल्दबाजी में एक बहुत बड़ा नुकसान करने जा रही है। आगे जाकर इनको इरिटेशन का बहुत बड़ा मसला आएगा। अगर ये आइनी तरामीम ये प्यार मोहब्बत से मौलाना फजल रहमान साहब को जिस तरह इंगेज किया हुआ था, अगर उस तरह ये करते, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब एक बड़े पाए के सियासतदान हैं, उनका कद बहुत बड़ा है, वो प्रॉपर तरीके से कर रहे थे, वो हुकूमत को भी राज़ी कर रहे थे, अपोजिशन को भी लेके जा रहे थे, वो दरमियानी रास्ता निकाल रहे थे। हमने कल भी अपनी वीडियो में कहा था वीलाग में कि मौलाना फजल रहमान साहब का पता नहीं चलता, वो जिस अंदाज में जिस खूबसूरती से इस बात को आगे लेके जा रहे हैं, सारे तदब्बुर पर शिकार हैं। हुकूमत भी परेशान थी, उनका भी टाइम ख़राब हो गया, मगर मौलाना फजल रहमान साहब वक्त भी गेन करना चाह रहे थे। अब कल भी मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हमारे बंदों को उठाया जा रहा है, हमारे बंदों को गायब किया जा रहा है। इस तरह तहरीक इंसाफ के बंदे बोल रहे हैं कि हमारे बंदों को गायब किया जा रहा है। अख्तर मेंगल साहब बता रहे हैं कि मेरे बंदों को उठाया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। इसका सबका निचोड़ एक ही है कि हुकूमत ने आइनी तरामीम करनी है, चाहे वो जायज़ तरीके से हो या नाजायज़ तरीके से हो, आइनी हो गैर आइनी हो। हमने आइनी तरामीम करनी है, क्योंकि आइनी तरामीम में हुकूमत ने 53 आइनी तरामीम लेके आनी है, जिसमें हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा है, उनका ट्रांसफ़र भी शामिल है कि उनको किसी भी सूबे में किसी भी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस जो हैं, ये आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं, काजी फ़ाइद ईसा की जगह पे इनको कायद फ़ाइद ईसा का जैसा बंदा चाहिए। काजी फ़ाइद ईसा ने मौजूदा हुकूमत के लिए जो फ़ैसले किए हैं, जो 100 साल में जो हुकूमत के लिए जो सहूलतकारी फ़राहम की है, वो आज तक किसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किसी भी सियासी पार्टी को फ़राहम नहीं की। इससे पहले जस्टिस उमर अता बंदियाल के बारे में कहा जा रहा था कि उनकी फैमिली जो है वो PTI सपोर्टर है, वो इसलिए बदनाम थे कि वो सपोर्ट कर रहे। उससे पहले जो है साकिब निसार की बात हो रही थी कि वो जो है तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसले दे रहे हैं। उससे पहले हमने देखे कि इफ्तिखार चौधरी के लिए बहुत बड़ी मूवमेंट वकलाओं की उठी थी, मगर उसके सारे फैसले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ थे और तहरीक इंसाफ के हक़ और मुस्लिम लीग नून के हक़ में थे। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इस टाइम पे जो काजी फ़ाइद ईसा है, वो खुल के सामने आए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो एक सियासी वर्कर है, ऐसा लग रहा है कि वो एक वफाकी वज़ीर है। इस सीट पे बैठ के वो हुकूमत को ऐसे डिफेंड कर रहे हैं, हुकूमत के हक़ में तमाम तर फैसले ऐसे कर रहा है, हुकूमत को जो सहूलतकारी फराहम कर रहा है, वो पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि पूरा उसका टिनेवर अगर कारी साहब को उठाया जाए तो उन्होंने 100% फैसले जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ किए हैं, जबकि हुकूमत के हक़ में 110% जो फैसले हैं, जो 100% फैसले हैं, वो हुकूमत को बेनिफिट देने के लिए, रिलीफ देने के लिए, सहूलत फराहम करने के लिए आसानियाँ पैदा की है। हमने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में देखा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जो ट्रिब्यूनल्स जो पंजाब सरकार को चाहिए थे और इलेक्शन कमीशन को चाहिए थे, वही सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ मिल के इलेक्शन कमीशन को बिठाया और वही ट्रिब्यूनल्स उनको दिए गए। और साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद ने जो 8 ट्रिब्यूनल्स बनाए थे, उनमें से 4 को हटवा दिया गया और अपनी मनपसंद ट्रिब्यूनल्स को डाला गया। हमने देखा
کہ نمبرز پورے کرنے کے لیے جو ریسنٹلی جو 3 MNAs جو ہے وہ قاضی صاحب نے اٹھا کے تحریک انصاف کے مسلم لیگ نون کی جھولی میں ڈال لیا. حالانکہ وہ ٹریبیونلز میں ان کیسوں کو بھیجنا چاہیے تھا. ٹریبیونلز آلریڈی بنی ہوئی تھی, مگر قاضی صاحب نے جلد بازی میں وہ 3 نشستیں جو ہے حکومت کو دے دی. تو بڑی سہولت کاری حکومت نے فراہم کی ہے. عمران خان نے کئی بار کہہ دی ہے کہ میرے کیسز جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ نہ سنیں, میری پارٹی کے کیسز نہ سنیں, مگر قاضی فائز عیسیٰ نے ایک نہ مانی اور وہ علیحدہ نہیں ہوئے. حالانکہ ایسے موقع پہ ججز جو ہیں وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں کہ ایک پارٹی کا مجھ پہ اعتراض ہے, ایک سیاسی جماعت کی, ایک بڑی پارٹی سیاسی جماعت کا مجھ پہ اعتراض ہے, آئین میں نہیں ہے مگر اخلاقی طور پہ وہ جج اس سے ہٹ جاتا ہے. مگر قاضی صاحب نے ہٹنا گوارا نہیں کیا. ہم نے دیکھا کہ حکومت نے 3 ماہ پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایز اے چیف جسٹس جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا, مگر یہاں پہ 7 دن, 1 ہفتہ باقی ہے, 8 دن باقی ہیں, 7-8 دن باقی ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جانے میں, مگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا جا رہا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو, جسٹس منیب اختر کو, ان کو آنے والے چیف جسٹس میں شمار نہیں کرنا چاہ رہی حکومت. آنے والا چیف جسٹس جو ہے وہ آرٹیکل 175A کے تحت جسٹس منصور علی شاہ صاحب, ان کا رائٹ بنتا ہے, وہ موسٹ سینئر ہیں, مگر حکومت وہ طریقہ کار چینج کرنے جا رہی ہے. اب جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے وہ اس کے جو ہے یہ وفاقی آئینی عدالت بنائیں گے. وفاقی آئینی عدالت میں ہو سکتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی 68 سال ایج کی جائے اور اسی کو وفاقی آئینی عدالت کا چیف جسٹس بنایا جائے, یا ہو سکتا ہے کہ جسٹس امین الدین کو, جو قاضی فائز عیسیٰ کی ریپلیسمنٹ انہی کی شکل میں حکومت کو مل جائے گی, اس کو جو ہے وہ لے کے آنا چاہتے ہیں, یا جسٹس جمال مندوخیل کو. یہ 3 ایسے ججز ہیں جو حکومت کے لیے اس ٹائم پہ 100% کارآمد ہیں. باقی جو ججز ہیں جو سینیارٹی بیس پہ ان کا رائٹ بنتا ہے 175A کے تحت, جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جسٹس منیب اختر, جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس عائشہ ملک, ان کو حکومت کسی طور پہ بھی پسند نہیں کر رہی. اب دیکھتے ہیں کہ ان فیصلوں پہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ مخصوص نشستوں کا بھی نہیں مانا جا رہا, اور وہ نشستیں آپس میں الیکشن کمیشن کے تھرو وفاق میں بانٹ دی جائیں گی, تو کیا اس پہ سپریم کورٹ ہے وہ فیصلہ لے سکے گی؟ سپریم کورٹ اس لیے کچھ نہیں کر سکتی کہ اس ٹائم پہ قاضی فائز عیسیٰ سٹل موجود ہیں. ان کے جانے میں 1 ہفتہ ہے, مگر وہ حکومت کے ہر کام کو ڈیفینڈ کر رہی ہے, اور ان کے 3-4 ججز کھٹولہ جو ہے وہ 17 ججز میں 4 ججز ایک سائڈ پہ ہیں, جبکہ باقی 17 ججز میں جو باقی ججز ہیں 13 وہ ایک سائڈ پہ ہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ 13 ججز ہیں. اب دیکھنا ہے اگر یہ آئینی ترامیم کرتے ہیں اور قومی اسمبلی سے بھی پاس کر لیتے ہیں, جو بڑی آسانی لگ رہی ہے اس ٹائم پہ حکومت کو, کیونکہ 63A جو قاضی صاحب نے ایک پلیٹ میں رکھ کے حکومت کو ایک سہولت فراہم کی تھی کہ جائیں کسی بھی طریقے سے بندوں کو خریدیں, توڑیں, ماریں, پیٹیں, ان کو اٹھائیں اور ان کا ووٹ لیں. تو وہ طریقہ اگر کیا جا رہا ہے تو اس طریقے سے اگر لوگوں کو اٹھایا گیا اور آج ہی کے دن ان سے ووٹ ڈلوا دیے گئے. اختر مینگل صاحب کی ایک خاتون سینیٹر ہیں, وہ بھی آج ووٹ ڈال دیں گی. 2 سینیٹر جو ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کے ہیں, جو سنا ہے کہ بک گئے ہیں, ان کے بارے میں یہی خبر ہے. پھر بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہیں بغاوت انہوں نے کر دیا. حالانکہ ایسے ٹائم میں ایسے موقع پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی والے بغاوت نہیں کر سکتے, اور نہ ہی تحریک انصاف کے لوگ بغاوت کر سکتے ہیں, مگر حکومت نے اب آگے یہی بتائیں گے کہ یہ ضمیر کی آواز پہ انہوں نے ووٹ دیا. جو ضمیر کی آواز ایسے نہیں ہوتی جس طرح یہ حکومت بیہیو کر رہی ہے. پھر بھی آئینی ترامیم یہ آسانی سے پاس کر لیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو باہر کر دیا ہے, ان کے مذاکرات کل بھی وزیر اعظم نے ملاقات کی, ان کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے, مگر حکومت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ان کی شرائط کو ان کے مطابق ماننے کو ہرگز تیار نہیں ہے. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ پھر حکومت کو فائدہ کیا ہے اتنا تنازع کھڑا کرنے کے بعد, جب ان کو اپنا آئینی کورٹ نہیں ملتا, اگر ان کو اپنا جب ان کو اپنا چیف جسٹس نہیں ملتا, تو پھر اتنی تگ و دو کرنا اور اتنا جوڈیشل پیکج لے کے آنا, اتنی باغ دوڑ 1 مہینے سے کرنا, تو یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا. حکومت کو بتا دیا گیا ہے اور یہ ترامیم ہر حال میں ہوں گی. آپ دیکھ لیں گے آج سینٹ سے بھی اس کی منظوری آسانی سے ہو جائے گی, ممبران اس میں ووٹ کر دیں گے, اور قومی اسمبلی سے تو بڑی آسان ہو جائے گی. قومی اسمبلی میں انہوں نے یہی سادہ طریقہ اپنا جو ہم 1 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو ایک راستہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر بھی, وہ ہے مخصوص نشستوں کا. مخصوص نشستوں کا ان پہ نظر ہے. انہوں نے کوشش کی کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے تھرو آسانی سے وہ 1 دن میں بندے بلا لیں گے, اور 1 دن میں نوٹیفیکیشن ہو جائے گا, اور 1 دن میں سارا پروسیس ہو جائے گا. ان کی بندر بانٹ کر دی جائے گی, مالی غنیمت کو آپس میں بانٹ دیا جائے گا. ایسی سچویشن حکومت کو آئیڈیل لگ رہی ہے کہ باقی ہم سنبھال لیں گے. بھائی کیسے سنبھال لو گے؟ اس ملک میں وکلاء موجود ہیں, سول سوسائٹی موجود ہیں, اپوزیشن موجود ہیں. پھر اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ٹائپ کے
سیاستدان جو ایجیٹیشن میں جو ان کے لیے ورکر نکلتے ہیں، وہ سارا آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ تحریک انصاف اس ٹائم پہ مشکلات میں ہے، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو ہاتھ دے دیتے تو یہ معاملات بہت دور تک جائیں گے، پھر حکومت کے لیے حکومت بھی مشکل ہو جائے گی کرنے، اور آگے جو میں آثار دیکھ رہا ہوں وہ بہترین طرف نہیں جا رہے، ملک کا نقصان ہی اس میں ہوگا۔ جس انداز میں یہ حکومت آئینی ترامیم کی آڑ میں جو سپریم کورٹ کو ڈیمالش کرنے جا رہی ہے، سپریم کورٹ کی پوری پاور کو ختم کرنا چاہ رہی ہے، سپریم کورٹ سے ساری پاور لے کے وفاقی آئینی عدالت کو دے رہی ہے، تاکہ وہاں پہ عمران خان کی پارٹی کو، پاکستان تحریک انصاف کو میں شروع سے ہی کہتا آ رہا ہوں کہ حکومت کی شدید خواہش ہے، اس کے بغیر ان کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں سروائیو کا۔ اگر عمران خان جیل سے نکل آتے ہیں اور یہ حکومت کو پتہ ہے کہ یہ عدالتیں جو ہیں اس ٹائم پہ سپریم کورٹ جو ہے اور ہائی کورٹس جو ہیں ان میں عمران خان کو سزا دینا مشکل ہے، اس لیے یہ وفاقی آئینی عدالت بنانا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ عمران خان کی پارٹی کو اور عمران خان کو فکس کیا جا سکے، تاکہ 8-10 سال 5-6 سال عمران خان جیل میں رہے۔ اگر عمران خان جیل سے باہر نکل آتے ہیں تو اس حکومت کے لیے بہت مشکلات ہوں گی، یہ حکومت گرنے کے قریب ہو جائے گی۔ عمران خان کے نکلنے کے ساتھ ہی، جیل سے نکلنے کے ساتھ ہی یہ حکومت جو ہے وہ دڑام سے گر جائے گی، کیونکہ اس کی پاپولیٹی پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور وہ بھی اس حکومت کی غلط پالیسیوں کے باعث، غلط فیصلوں کے باعث یہ پاپولیٹی جو ہے اس میں اضافہ دن بدن ہو رہا ہے۔ آپ ان کے بندوں کو ہراساں کر رہے ہو، آپ ان کو بندوں کو اٹھا رہے ہو، آج آپ ترامیم کر لو گے، مگر پاپولیٹی کس کی بڑھ رہی ہے؟ اس سے بھی عمران خان کی پاپولیٹی بڑھ رہی ہے۔ جس طرح جمعیت علماء اسلام کی پاپولیٹی ہم نے 1 مہینے میں دی کہ اس نے ایک اصولی سٹینڈ لیا، اس کی پاپولیٹی میں اضافہ ہوا۔ یہ عوامی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے جمعیت علماء اسلام نے اور تحریک انصاف کے عمران خان نے۔ اب عمران خان اس ٹائم پہ مشکلات فیس کر رہا ہے، وہ جیل میں ہے، مگر یہ آئینی ترامیم اگر ہو جاتی ہے تو ملک میں آپ دیکھ لیں گے کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور تحریک انصاف یہ اکٹھے چلیں گے اور یہ بہت دور جا کے یہ بات لے کے جائیں گے آگے۔ آپ ان کے ممبران سے زبردستی جو ہے وہ آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہو۔ ایک تو ان ممبران پہ جو اس ٹائم پہ کورٹ میں ہیں، جو وفاق میں ہیں، ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ سارے دھاندلی کے کیسز ہیں۔ 110 ممبران جو ہیں وہ دھاندلی پہ فارم 47 پہ پاس ہوئے ہیں۔ تو اس طرح یہ اخلاقی طور پہ 110 ممبران پہلے اپنے آپ کو کلیئر کر لیں الیکشن ٹریبیونل سے، اس کے بعد ہی اگر یہ آئینی ترامیم کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں۔ یہ اسمبلی جو ہے وہ آدھی سے زیادہ فارم 47 پہ ہے، تو کیسے یہ لیجسلیشن کر سکتے ہیں؟ اتنی بڑی آئینی ترامیم، 53 آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہے شام 6 بجے یہ سینٹ سے اگر پاس کر لیتے ہیں تو ان کے لیے پورا آسانی ہو جائے گی۔ آگے ان کو قومی اسمبلی کور کرنا بہت ہی آسان ہے، مخصوص نشستیں جو ہیں ان کی بندربانٹ کی جائے گی، مالی غنیمت تقسیم کیا جائے گا، اور آسانی سے جو ہے وہ 2/3 اکثریت پوری کر لیں گے۔ اور حکومت کے اس کمزور حکومت کے پاس اس ٹائم پہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، کیونکہ اس حکومت کو الیکشن میں دکھا دیا گیا تھا کہ یہ آپ کی 8 فروری کی جو ہے وہ نتائج ہیں۔ یہ نتائج جو ہیں آپ 17-18 سیٹیں جیت گئے ہو، پھر بھی آپ فکر نہ کرو، 9 فروری کو الیکشن کے دوسرے دن ان کو فارم 47 دے کے 110 ممبران کو جتوایا گیا، جس میں 16 ممبران جو ہیں وہ کراچی کے MQM کو دی گئی، کیونکہ MQM کو آپ دیکھ لیں 16 نشستیں ان کے پاس ہیں، آئینی ترامیم میں اس سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، ان کو حکم دے دیا جائے گا، وہ اسٹینڈ ٹو کھڑے ہیں، ان بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ جا کے ووٹ ڈال لیں گے، ان کا کوئی پوچھتا نہیں ہے، ان سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح یہ آئے ہیں، ان کو کیسے جتوایا گیا ہے۔ اسی طرح مسلم نون کے ممبران وہ سب آئیں گے، جو ہارے ہوئے لوگ ہیں، 110 ممبران 84 پنجاب اسمبلی سے ہارے ہوئے ہیں، وہ ہارے ہوئے بندے 1 سیکنڈ میں آئیں گے، ان کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ڈائریکٹلی ووٹ ڈالیں گے، کیونکہ وہ تو ہار گئے تھے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ انشاءاللہ شام کو ملاقات ہوگی، اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے، اس پہ ایک دوسرا ویلاگ کریں گے۔ اگر مزید سینٹ میں یہ آئینی ترامیم آج پاس ہو جاتی ہیں تو اس پہ مزید گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔